ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الذاریات مکی صورت ہے، اور سورۃ الذاریات کا جو دور ہے، زمانہ نزول جو ہے، یہ بھی جو ہے قریباً سورہ قاف ہی والا ہے، یعنی درمیانی دور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا درمیانی دور، 3 سے 5 سال تک. کیونکہ اس کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے اس کے موضوعات میں کہ جو مخالفت تھی مشرکین کی، ابھی تک وہ طعن و تشنیع اور زبانی کلامی پر تھی. ابھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق جو ہے وہ فزیکلی کوئی ایسی جارحیت کا آغاز نہیں کیا تھا. تو یہ آلموسٹ سورہ قاف والا ہی اس کا زمانہ نزول ہے. اور اس کا بنیادی موضوع جس طرح مکی صورتوں کا عموماً موضوع ہوتا ہے، یہاں پر بھی عقیدہ آخرت ہے، اور سورت کے آخر میں عقیدہ توحید کا بھی ذکر آپ کو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں اڑا کر. یہ جو ابتدائی 4 آیات ہیں، اس میں مختلف قسم کی ہواؤں کا ذکر ہے جو بارش کا جو پورا ایک سسٹم ہے اس کو چلاتی ہیں. یعنی پہلے گرد و غبار اڑنا شروع ہوتا ہے، پھر آسمان کے کسی کونے سے جو ہے وہ بادل جو ہیں وہ بنتے بنتے جو ہیں وہ گھٹائیں جو ہے نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بادل اٹھنے شروع ہوتے ہیں تو یہ جو ہوا پہلے گرد و غبار اڑا رہی ہوتی ہے، یہ دھیمے دھیمے سے چلنی شروع ہوتی ہے. ایک خنکی والی ہوا، پیچھے بھی آپ نے قرآن کریم میں پڑھا کہ مبشرات ان کو کہا گیا کہ یہ خوشخبریوں والی ہوائیں ہیں جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، دھیمے دھیمے سے چلنے والی. اور اسی طرح جو ہے پھر یہی ہوائیں جو ہیں بادلوں کو ان علاقوں کی طرف لے کر جاتی ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بارش کو برسنا ہوتا ہے، اور جس قدر برسنا ہوتا ہے. تو یہ پہلی 4 آیات جو ہیں یہ ہواؤں کے متعلق ہے. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں. فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو. کس بوجھ کو؟ بادلوں کے بوجھ کو، واٹر ویپرز کو اکٹھا کر کے بادل بناتی ہیں. فالجاریاتی یسرا، پھر چلنے والیاں ہیں آسانی سے، دھیمے دھیمے سے چلنے والی ہیں. اب یہاں پر جو ہے یہ پہلی جو 2 آیات ہے، اس میں تو تمام مفسرین جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہواؤں کی بات ہوئی ہے. پھر فالجاریاتی یسرا اور فالمقسماتی امرا، یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف آتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کشتیاں ہیں جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سیارے ہیں. ٹھیک ہے، سیاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اپنے مدار کے اندر جو ہیں وہ سہولت سے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. اور اسی طرح المقسمات امرا میں بعض مفسرین نے فرشتے مراد لیے ہیں جو رزق کی تقسیم پہ مامور ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اس کو ہوائیں ہی مراد لیتے ہیں کہ جہاں بارش برسانی ہوتی ہیں وہاں پر یہ بادلوں کو تقسیم کر دیتی ہیں. ہوا کے زور پر آپ نے دیکھا ہے کہ بادل جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر، یعنی یہ پورا جو ایک رین سائیکل ہے، بارش کے برسنے کا میں جو ایک پورا سسٹم ہے، اس کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالی بیان کر رہے ہیں جواب قسم
جواب قسم کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، کہ بے شک تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ البتہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک بدلے کا دن واقعہ ہونے والا ہے۔ جس طرح یہ بارشیں برستی ہیں، جس طرح یہ پورا سسٹم ایک چلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ دھوپ ہے، دھوپ چمکتی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن کیسے وہ ٹنوں کے اعتبار سے واٹر ویپرز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اوپر کی طرف، اور آپ کو وہ نظر نہیں آتے، لیکن ایک خاص سسٹم کے تحت وہ ایک خاص بلندی پر پہنچ کے بادل بن جاتے ہیں، اور پھر وہ بادل وہاں ٹھہرے نہیں رہتے، بلکہ ہوائیں مختلف سپیڈ کے ساتھ، مختلف نوعیت کی ہوائیں جو ہیں ان کو وہاں سے لے کر جاتی ہیں، پھر جہاں تک پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچاتی ہیں، وہاں پھر اللہ کے حکم سے وہ برستے ہیں۔ تو اسی طرح آخرت کا قائم ہو جانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالی نے یہ ساری مخلوق، پانی کا بادل بننا، بادلوں سے پھر پانی کا برسنا، ایک خاص سسٹم کے تحت بنایا، ایک خاص مقصد کے تحت بنایا، تو اسی کرۂ زمین پر یہ جو انسان ہے، جو عقل اور شعور رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں سے سب سے خوبصورت احسن التقویم والی کریشن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بے مقصد دنیا پہ بھیج کے ایسے ہی چھوڑ دیتا کہ پیدا ہوا، کھایا پیا اور مر گیا؟ تو اس کو بھی دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ ایک بامقصد زندگی گزارنے آیا ہے، اسے ایک خاص پلان کے تحت جو ہے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور وہ پلان کیا ہے کہ اس دنیا میں اس کی آزمائش ہوگی، یہ پیپر دے گا، پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا جس کے تحت اس کو یا جنت میں بھیجا جائے گا یا پھر یہ جہنم کا سزاوار ہوگا۔ تو کیسے کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ اگر اپنے ارد گرد کے مختلف سسٹمز جس میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، جو ہماری زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اسی پہ غور کر لیں تو پتہ چلے گا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کھیتیوں کی مثال سے کہ کس طرح مردہ زمین میں سے پودے نکل آتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ ایک فوڈ سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہر چیز ایک مقصد لے کر دنیا میں آئی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد کیوں پیدا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی عبث تو پیدا نہیں کیا، تو ذرا غور تو کرو۔ اسی لیے یہ ہواؤں کی قسم کھا کے، ایک پرٹیکولر سسٹم آف رین کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب قسم میں کہہ رہے ہیں کہ تم سے جو آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے بدلے کے دن کا، وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی راستوں والوں کے۔ حبک جو ہے اس کا معنی جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑا بننا، ٹھیک ہے؟ یعنی کپڑا جب بنا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دھاگا جو ہے اس کو لمبائی کے رخ جو ہے وہ سٹریچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لمبائی کے رخ لمبا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اگر آپ لوم سامنے دیکھی ہوں، بڑی بڑی لومس، تو وہ ایسے کر کے بالکل اس کے اندر طول اور عرض کے اندر جو ہے وہ کپڑا بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آسمان کو ذات الحبک اس لیے کہا گیا کہ اس کے طول و عرض میں بے شمار جو ہیں، جیسے کپڑے کے اندر بہت سارے دھاگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان دھاگوں کی ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح آسمان جو ہے یہ طباقاً ہے، یہ اوپر تلے بنایا گیا، اس کے اندر بہت سارے راستے ہیں اور بہت ساری جو ہے راہیں نکلتی ہیں، اسی لیے اس کو طباق بھی کہا گیا، کیونکہ آسمان کے اندر مختلف درجے ہیں، مختلف طباق ہیں، مختلف راستے ہیں۔ تو آسمان کی کیفیت یہاں بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی، انکم بے شک تم لفی قول مختلف۔ جواب قسم کیا ہے کہ بے شک تم لوگ ایک بات میں بہت مختلف ہو۔ کس چیز میں؟ اختلاف کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے میں بھی تمہاری بہت ساری آراء ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کا اسلوب پہ اگر غور کریں تو جہاں ان کی بہت ساری رائے کی بات ہوئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان جو ہے راستوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے۔ یعنی جس طرح آسمان میں بے شمار راستے نکل رہے ہیں، اسی طرح ان کی باتیں بھی
مختلف اختلاف لیے ہوئے ہیں، کوئی ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے، کوئی تیسری بات کر رہا ہے. یوفق عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا گیا، یعنی ان کو برگشتہ کیا گیا، ان کو دور کیا گیا حقیقت سے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ جو عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے. افق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افق کہتے ہیں جھوٹ کو، جو حقیقت سے مڑی ہوئی چیز ہو. ٹھیک ہے، تو جھوٹ کی طرف یہ موڑے گئے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آخرت کا علم تو ہے ہی نہیں. نہ تو انسان اپنے مشاہدے سے آخرت کا علم حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی محسوسات سے کر سکتا ہے، نہ ہی کسی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کر سکتا ہے. تو اس کے متعلق علمی بات جو بھی کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ہونے اور نہ ہونے کے دونوں امکانات جو ہیں وہ موجود ہے. آخرت کے قائم ہونے کے متعلق تو بہت سارے دلائل موجود ہیں، ٹھیک، لیکن نہ ہونے کے تو کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. تو یہ جب بھی آخرت کو نگیٹ کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو اس میں یہ مختلف باتیں جھوٹ گھڑتے. اچھا، وہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں، من افق، جو پھیرا گیا، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس جھوٹ کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو جھوٹ بنا رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو وہ پیچھے ہم قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر پڑھتے آئے ہیں، جن میں سے اگر ہم اس کو کہیں تھوڑا سا، جیسے آگے آ رہا ہے اس کا ذکر بھی کہ الذین هم فی غمرۃ ساہون. ٹھیک ہے، تو ان کے اس جھوٹ کی وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی جو دلچسپیاں ہیں ان میں مست رہنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی ایسی اتھارٹی کا انکار کرنا چاہتے ہیں جس کے سامنے یہ جواب دہ ہوں. کیونکہ اگر جواب دہی کا احساس ہوگا تو پھر کچھ اصول و ضوابط کی بھی پیروی کرنی پڑے گی، اس لیے یہ سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو بھی ان کی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں سب کی سب جھوٹ ہے، سب کی سب جو ہیں وہ ان کی خواہش نفس کی پیروی میں ہے. قتل الخراسون، مارے گئے اندازے لگانے والے. خراسون، خرسہ کہتے ہیں کسی بھی درخت پر جب بور آتا ہے، پھل لگنے سے پہلے جب پھول لگتے ہیں تو ان کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ اس پودے پر، اس درخت پر کتنا پھل آئے گا. ٹھیک ہے، اب آپ سب جانتے ہیں جن کا اتفاق ہوا اور تھوڑا سا بھی اگر کسی پھلدار پودے کو آبزرو کرنے کا، کہ پھول تو بہت سارے آتے ہیں لیکن ان میں سے پھل کتنے بنیں گے یہ محض ایک جو ہے وہ کوئی بھی اس کا درست اندازہ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قتل الخراسون، یہ لوگ مارے گئے جو آخرت کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف ان کو صریحاً دلائل دیے جا رہے ہیں کہ آخرت قائم ہو کے رہے گی، پھر پچھلے انبیاء کی کتب میں بھی یہ چیز موجود ہے، الہامی کتب میں بھی موجود ہے، پھر کائنات بھی اس کے اوپر پوری دلیل دے رہی ہے. پھر ابھی جیسے بارش کے سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا، پھر زمین کے اندر سے کھیتیاں اگانے سے واضح کیا، پھر انسان کی پہلی پیدائش کو بتا کے واضح کیا. تو آخرت کے قائم ہونے کے تو بہت سارے دلائل ہیں، لیکن نہ قائم ہونے کے بارے میں کیا ہے؟ صرف ان کے اندازے، اور اندازہ بھی کون سے؟ خرسہ والے، محض اٹکل پچو باتیں. اور وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ خرسون کون ہے؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی میں اتنی غفلت میں پڑے ہیں کہ وہ ان دلائل کو بھول جاتے ہیں، وہ آخرت کے دن یا جواب دہی کے احساس کو بھول جاتے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کب آئے گا بدلے کا دن. یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے، یا فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونے یا چاندی کو کسی کڑائی میں ڈال کر تپانا اور اس کو پگھلا کر اس میں سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا. تو یہ انہی معنوں میں جو ہے یہاں پر بھی استعمال ہوا کہ قیامت کے دن جو ہے یہ آگ پر تپائے جائیں گے، یعنی عذاب کی طرف جو ہے
اس کا اشارہ ہے کہ ان کی شرارتوں کا بدلہ یا عذاب ان کو دیا جائے گا. یہ پوچھتے ہیں کب ہوگا, بدلے کا دن کب آئے گا؟ تو یہ دن ان کے لیے کوئی خوشی کا دن تو نہیں ہے جو یہ اس طرح اس کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں. اس دن تو ان کو اپنے برے کاموں کا انجام بھگتنا پڑے گا. اور کب آئے گا یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. قیامت کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اور کون پوچھتا ہے؟ پیچھے بھی آپ پڑھ کے نا کہ قیامت کے بارے میں باتیں کون کرتا ہے؟ وہ جو اس پر یقین نہیں رکھتا. کون پوچھے گا جی کہ قیامت کب آنی ہے؟ وہ جس کو یقین نہیں. جس کو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے وہ تو اس دن سے ڈرتا ہے, وہ تو پکڑ کے اور جواب دہی کے احساس سے ڈرتا ہے. اور وہ تو یہ نہیں کہتا کہ کب آئے گی, وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب بھی آنی ہے بس میری بخشش ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیں. ذوقوا فتنتکم, چکھو عذاب اپنا, ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہ تھی وہ چیز جس کی تم جلدی مچاتے تھے. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم پوچھتے تھے کہ ایانا یوم الدین, کب آئے گا, کب پکڑ آئے گی ہماری, اور لے آؤ تم عذاب ہم پر اگر تم سچے ہو, اور اٹھا لاؤ ہمارے پیچھے جو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد جو ہیں دنیا سے چلے گئے ان کو زندہ کر کے دکھاؤ. یہ جو ساری تم باتیں کرتے تھے اور تم جلدی طلب کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے حصے کا عذاب ابھی لے آؤ اور یہ آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھاؤ, تو اس دن انہیں پتا چل جائے گا کہ یہ کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون, اور بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, لینے والے ہوں گے اس کو جو ان کا رب ان کو دے گا. اور کیا کیا دے گا بھی پیچھے آپ پڑھ کے آئے, جو کچھ وہ چاہیں گے, جیسا وہ چاہیں گے, جس طرح. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اولاد کی خواہش کرے گا تو اسی وقت جو ہے حمل کا ٹھہرنا, بچے کی پیدائش اور بچے کا جوان ہونا اس کے سامنے ہو جائے گا. کسان کھیتی اگانا چاہے گا تو اب اس کو وہ بیج ڈالے گا اور خود بخود اس کی کھیتی اگ جائے گی اور کٹ کے تیار ہو جائے گی. اس کو سیلف سیٹسفیکشن ملے گی جو وہ کرنا چاہے گا, جو کچھ وہ چاہے گا, جیسا وہ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد مزید اور زیادہ, پھر اور زیادہ. اور سبحان اللہ, جنت میں خلد ہے, ہمیشگی ہے, اور اس ہمیشگی میں انسان کبھی بھی نہ بوڑھا ہوگا, نہ بیمار ہوگا, نہ کسی تکلیف میں ہوگا, نہ اس کو کوئی ایسی چیز چھوئے گی جو اس کو ناپسند ہے, نہ ہی وہ کچھ ناپسندیدگی والی بات ہی سنے گا, اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہوگی. وہ سکون میں رہے گا اور وہ بور بھی نہیں ہوگا, مناٹنی بھی نہیں ہوگی. کیا ورائٹی ہوگی وہاں پر, اور کیا وہ زندگی ہوگی, اور کیا اس کا لطف اور اس کی لذت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس اعلی میں جمع کرے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین, اس سے بے شک یہ تھے اس سے پہلے نیکوکار, احسان کرنے والے. اور احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ احسان کا روٹ کیا ہے؟ حاسنون. اور اس کے دو طرح سے یہ مکمل ہوتا ہے. حسن کے ساتھ یعنی پرفیکشن کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ نیکی کرنا. اگر آپ نے نیکی کی ہے تو آپ اس کو من اور اعضاء کے ساتھ ضائع نہ کریں. اگر آپ نے نیکی کی ہے تو اس کو ریاکاری کے ساتھ ضائع نہ کریں. اگر آپ نے نیکی کا کام شروع کیا ہے تو اس کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں, اس کو خوبصورتی سے کریں. اگر آپ کسی کو کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو اپنے الفاظ, اپنے جیسچر, اپنے رویے کو خوبصورت رکھیں. آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو خوبصورت طریقے سے دیں. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو جان چھڑانے والے طریقے سے نہ کریں بلکہ اس کو بہترین طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا اس کا معنی احسان سے ہے, اور احسان کیا ہے کہ دوسرے کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا, اپنے فرائض سے بڑھ کر عمل کرنا. تو جنت میں جو جائیں گے, جو باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اور جو اپنے رب سے انعامات وصول کریں گے اور کرتے ہی چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے, وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو محسن ہوں گے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ وہ تھے جو کم ہی راتوں کو سوتے تھے. راتوں کو کم سونے سے مراد کیا ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے. اور اللہ کی عبادت رات کو اٹھ کے کون کر سکتا ہے؟ جو دن میں غفلت کا شکار نہیں ہوتا, جس کی دن کی ایکٹیویٹیز
اپنے رب کو یاد رکھ کے ہوتی ہیں اسی کے لیے رات کو اٹھنا آسان ہوتا ہے، وہ غفلت میں پڑا نہیں رہتا بلکہ وہ کانشیس رہتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے وقت کو بہت زیادہ سو کر ضائع نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی وقت وہ خیر کے کاموں میں لگا سکیں وہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کا آخری تہائی حصہ، تہجد کا وقت، اور اس وقت پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے بخشش کا اور دعاؤں کی قبولیت کا، اور خاص طور پر استغفار کا پسندیدہ وقت ہے سحری کے وقت استغفار کرنا۔ اور اس میں سبحان اللہ اگر تھوڑی سی ہمیں عادت پڑ جائے، تھوڑا سا شیڈیول ہم بنا لیں، تو خاص طور پر جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اس میں آپ اپنے نوافل پڑھ لیں تو کوشش کریں کہ بیٹھ کر اپنی استغفار کریں۔ استغفار میں مختلف مصنون استغفار کے کلمات جو ہیں وہ آپ سب ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ وفی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں ہے حق معلوم، للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور محروم کے لیے۔ مال میں حق پہلے سے معلوم ہے۔ کیسے؟ مال تو میں نے کمایا، ہماری جنرلی اپروچ کیا ہوتی ہے کہ یہ میری کمائی ہے، میں نے اس پہ محنت کی ہے، میں نے جاب کی ہے، میں نے پڑھائی کی ہے، یہ میرے پیسے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کی کیا صفت بتا رہے ہیں کہ ان کے مال میں پہلے سے ہی انہوں نے الگ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کس کو صدقہ کرنا ہے، کس کس کو کرنا ہے، جو مانگے گا اس کو بھی کرنا ہے، اور خود سرچ کرنا ہے کون ضرورت مند ہے، کون محروم ہے۔ وہ سارے کا سارا مال اپنا خود لے کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ وہ اپنے مال کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو وہ روایت بہت اچھے سے یاد ہوگی بنی اسرائیل کے ایک شخص کی، جس کے اس پر بدلی جو ہے وہ برسنے، خاص طور پر بادل میں سے آواز آئی تھی کہ فلاں شخص کی جا کے کھیتی پر پانی برساؤ۔ تو اس شخص کا طریقہ کار کیا تھا؟ مال کو، پیداوار کو تقسیم کرنے کا، ایک اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اور ایک مساکین کے لیے، اور ایک پھر دوبارہ کاروبار میں دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کے مال میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ جنتی لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کے اموال میں پہلے سے ہی انہوں نے حصے لگائے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے صدقہ کرنا ہے۔ کس کس کے لیے؟ جو مانگے اس کو بھی دینا ہے، اور جو نہیں مانگتا اور ہمارے ارد گرد موجود ہیں ہمارے، کیونکہ سب سے پہلے مسکین رشتہ دار کا حق ہے، پھر مسکین پڑوسی کا حق ہے، اور پھر کہیں پر بھی کوئی بھی ضرورت مند مسکین ہو تو ہم بھی کوشش کریں کہ جتنی بھی ہمارے پاس ہماری پاکٹ بنی ہے یا ہماری ارننگ ہے، ہماری سیلری ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس کچھ موجود ہوتا ہے ہمارا مال، تو اس میں ہم پھر اس کو پہلے ہی ڈیوائیڈ کر لیں کہ اتنا حصہ تو میں نے لازماً جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ اور پھر صدقہ کرنا کیسے ہے؟ خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے۔ سورہ معارج میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نا کہ جو انسان ہے جو جس پر پکڑ ہونی ہے، جو تھوڑ دلا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان جو ہے اس کو تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو اس کو روک لیتا ہے۔ لیکن اس میں ایکسیپشنز ہیں۔ کون سے انسان اس سے بچ جاتے ہیں؟ الا المصلین، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کے اوپر جو ہے دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو وہ لوگ جن کے اموال میں حصہ لگا ہوا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے سائل اور محروم کے لیے۔ اس سے ایک بات تو یہی جو ابھی ہم نے سیکھی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ جتنا مال ہمارے پاس ہے
جتنا مال ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر مختلف لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں. اور جب ہم یہ ریئلائز کر لیتے ہیں، جیسے ایک مرد کمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ کماتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں کماتا ہوں، اس میں میرا حق ہے، میں نہیں دیتا بیوی بچوں کو، میں نہیں دیتا ماں باپ کو، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائی میں کس کس کا حصہ لگا دیا ہے؟ بیوی کا بھی، بچوں کا بھی اور ماں باپ کا بھی. تو یہ کیا ہے؟ حق معلوم. پہلے سے ہی پتا ہے کہ جو کمائی میں کر رہا ہوں اس میں ان لوگوں کا حصہ ہے، میں نہیں دوں گا تو گناہگار ہوں گا. اسی طرح جنرلی بھی جب آپ کے پاس رقم ہو، آپ کے پاس مال ہو، آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوں، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ مال و دولت ہے، یا کسی بھی طرح سے آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے اندر دوسروں کا حق موجود ہے. وہ سارے کا سارا آپ کا نہیں ہے. اور وہ دوسرے کون ہیں؟ وہ مسکین ہیں، وہ یتیم ہیں، وہ مسافر ہیں، وہ سائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے غریب مسکین پڑوسی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم ان کو دیتے ہیں، اگر ہم الگ کرتے ہیں ایک حصہ، ہم کہتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ یا اتنے 100 یا اتنے 1000 یا اتنے روپے، جتنے بھی 1 2 3 کر کے ہم دے سکتے کر سکتے ہیں، تو اتنا یہ جو میں الگ کر رہا ہوں یہ میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا، یہ تو ان کا حق ہے. تو جب انسان دوسرے کا حق سمجھ کے خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر نہیں آتا، وہ دوسرے کو اپنے لیے oblige نہیں کرنا چاہتا، دوسرے کو اپنا شکر گزار نہیں بنانا چاہتا، دوسرے کو اپنا مطیع نہیں بنانا چاہتا، دوسرے کو اپنے سامنے عاجز نہیں کرنا چاہتا، دوسرے سے شکریہ کا کانسیپٹ اس کا ختم ہو جاتا ہے کہ یہ میرے لیے شکر گزار رہے یا یہ میرے لیے اوبیڈینس دکھائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو دیا ہے میں نے یہ تو اسی کا تھا. تو کسی کو جب آپ کسی کی چیز دے دیتے ہیں تو وہ کیوں آپ کا شکریہ ادا کرے؟ تو یہ ایک طرح سے یہ آیت جو ہے یہ ہماری اخلاقی تربیت کرنے کے لیے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے، اور حقوق العباد جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسروں سے اجر لینے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر لینے کی طرف ہماری ٹریننگ کرتی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیات لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. پھر غور و فکر، پھر تدبر کی طرف ابھارا جا رہا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے اپنے نفسوں میں. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، پھر کیا تم نہیں دیکھتے؟ سبحان اللہ. زمین پر تو آپ غور و فکر کر رہے ہیں، انسان کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں، اور آج کے دور میں آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے بے شمار مٹیریل مل جائے گا. اور پہلے بھی ہم اس کو تھوڑا سا جب ہم اسماء الحسنی پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان کی تخلیق جو ہے رحم مادر کے اندر، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی تخلیق، اس کی جو سارے سسٹمز ہیں باڈی کے، اور کس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا ریسپریٹری سسٹم ہو جائے، یا اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہو جائے، یا اس کا سرکولیٹری سسٹم ہے، کچھ بھی ایک چیز ایک عجوبہ ہے. اگر انسان غور کرے تو وہ اپنے خالق کو پہچان جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں بھی نشانیاں ہیں، تمہارے اپنے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، تم غور و فکر تو کرو، خود بخود تمہیں جو ہے وہ یقین پیدا ہوگا. اور جس کو یقین ہوگا obviously وہی غور و فکر کرے گا اور وہی اس پر ایمان لے کر آئے گا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہے رزق تمہارا اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. آسمان میں تمہارے رزق سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بارش جو برستی ہے آسمان سے تو اسی سے پھر تمام رزق جو ہے اگتا ہے، اور اسی فوڈ چین سے جو ہے وہ پھر نباتات کھانے والے جانوروں کو بھی انسان جو ہے وہ کھاتا ہے. دوسرا یہ کہ رزق انسان کو زندہ رہنے اور کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ دنیا میں وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، کتنا کب اس کو موت آئے گی، یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پر جو وعدہ کہا گیا ہے توعدون، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ
قیامت، حشر، محاسبہ، باز پرس، جزا و سزا، جنت اور جہنم، یہ سب کچھ جو ہے یہ وعدے جو کیے گئے ہیں، یہ جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں، یہ عالم بالا میں طے شدہ ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب ہے، کتاب مبین جو ہے، لوح محفوظ جو ہے، اس کے اندر اس کو مقرر کر رکھا ہے. کتنا تمہیں رزق ملنا ہے، کب تک تم نے زندہ رہنا ہے، کس وقت تمہیں موت آنی ہے، کس وقت تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، کب قیامت برپا ہوگی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آسمان میں لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، پیچھے سے آیت اگر ہم ملائیں، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ دو آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے لوگوں کو آخرت کی نشانیوں کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے زمین مختلف قدرت کی نشانیاں ہمیں دکھاتی ہے، اور کس طرح اس چیز پر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اتنی زبردست کریشن بنائی ہے، اس کو ایسے ہی نہیں بنا دیا بغیر کسی مقصد کے، بلکہ اس کو اس زمین پر بھیجنے کا ایک خاص مقصد ہے. اچھا، اب یہاں پر دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ پر غور کرنا. کل ہم نے شارٹلی اس کو دیکھا تھا کہ کس طرح انسان اپنے آپ پر غور و فکر کرے. تو آج کے دور میں تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آپ گوگل کریں ایک ایک آرگن کے متعلق، اور آپ اس کے اندر تفصیلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صنائی ہے، جو اس کی پرفیکشن ہے اس کی کریشن میں، اس کے اوپر آپ وہ جیسے کہتے ہیں نا انگشت بدندہ رہیں گے. آپ اس چیز کے لیے حیران ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، اس کا خالق، ہمارا خالق جو ہے وہ کیسا خلاق ہے، سبحان اللہ. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ہم ایک کوئکلی اس کو دیکھتے ہیں، تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر جانوروں میں بھی غور و فکر کرنے کے لیے کہا. حتیٰ کہ آپ نے سورہ نحل میں پڑھا کہ شہد کی مکھی کی پوری مثال دے کر سمجھایا. پھر دودھ کی پیداوار جو ہے وہ کیسے خون اور گوبر کے درمیان سے اسی خوراک کے کھانے سے جس سے گوبر بنتا ہے، جس سے خون بنتا ہے، اسی سے ایک ایسی خوش ذائقہ اور خوشبودار جو ہے وہ ایک چیز بنتی ہے جس کو دودھ کہا جاتا ہے، جو انسانوں کے فائدے کی چیز ہے. تو اس طرف بھی اللہ نے توجہ دلائی. لیکن خاص طور پر انسان اگر اپنے اوپر غور و فکر کرے، آپ دیکھیے کہ ایک آپ کی یہ بولنے کی جو صلاحیت ہے، اگر آپ اسی کو دیکھیں، یہی ٹنگ، یہی زبان کی ساخت جو ہے یہ تمام میملز میں ایسے ہی ہوتی ہے. تمام میملز کی جو زبان کی ساخت ہے ایسی ہی ہے. لیکن یہ جو نطق ہے، یعنی بولنے کی صلاحیت ہے، آپ دیکھو گائے کیسے بولتی ہے، پھر اسی طرح دیگر جو شیر کا دھاڑنا ہے، گدھے کا بولنا ہے، ان سب کے ڈیفرنٹ ساؤنڈز ہیں. لیکن ان ساؤنڈز کو انسان کس طرح الفاظ میں جو ہے وہ بدل سکتا ہے، اور پھر ان الفاظ کو اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے بیان کے لیے وہ کس طرح استعمال کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر انسان اپنی ایک ایک عضو کے اوپر غور کرنا شروع کرے، کان دیکھیے آپ کے جو کان ہیں کس طرح ساؤنڈ ویوز اس پردے سے ٹکراتی ہیں، لیکن وہ جو آگے سے امپلسز جاتی ہیں اور برین اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور آپ کو معنی اور مفہوم سمجھ آتے ہیں چیزوں کے. تو یہ رب کائنات کی زبردست قسم کی کریشن انسان جو ہے وہ اس کے اوپر ذرا سا غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ ایسے ہی ہیپ ہیزڈلی چیز بن جانے والی نہیں تھی، بلکہ اس کو خاص طور پر پلان کر کے بنایا گیا. پھر اگر آپ اپنے برین کو دیکھیے، بظاہر آپ نے قربانی جب ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے برین دیکھا ہوگا گائے کا یا بکرے کا، اس کو جب آپ نکالتے تو آلموسٹ سملر ہوتا ہے. تمام میملز کے برین کی جو ساخت ہوتی ہے، اسٹرکچر جو ہوتا ہے بظاہر فزیکل، وہ ایک جیسا ہوتا ہے، انسان کے بھی برین کا اور دیگر میملز کے بھی. لیکن سبحان اللہ، انسان کے دماغ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی چیز بنایا کہ آپ دیکھیں کہ یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ تخیل کرتا ہے. امیجنیشن انسان کی کتنی سٹرونگ ہے. پھر جو کچھ یہ سوچتا ہے اس کو کس طرح سے اس نے عمل میں لانا ہے، یہ کس چیز کو اس نے چھپا جانا ہے، یہ کیا چیز اس کو دکھی کرے گی، کون سی اس کی میموری ہے، کون سا اس کا شعور ہے، کون سا اس کا تحت شعور ہے. سبحان اللہ، ایک زبردست، ایک عجیب عجوبہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ انسان کی
کریشن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے اوپر ہی غور و فکر کر لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پرفیکشن احسن التقویم میں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر پوری زمین اور پوری کائنات کو اس کو سرو کرنے پہ لگا دیا، تو یہ ایسی تو نہیں ہے، یہ کسی گائے بکری بھینس کی طرح تو نہیں ہے کہ اس کو بھی پیدا کیا گیا اور وہ چارہ کھاتی ہے اور وہ پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑی ہوتی ہے اور وہ بچے جنتی ہے اور وہ مر جاتی ہے. تو کیا انسان جس کو اتنی پرفیکشن اور اتنی زبردست صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اتارا اور پھر پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا، زمین اور آسمان کو اس کے لیے مسخر کر دیا، پہاڑوں اور سمندروں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، تو کیا اس کو صرف ایسی ہی جانوروں جیسی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہی؟ اس کا کوئی مقصد بھی ہے. اور پھر یہ کہ جب اللہ نے اس کو زمین پر اتارا ہے اور ایک بامقصد زندگی دے کر اتارا ہے، تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انصاف اور اس کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی اچھائیوں کا انعام نہ دے یا اس کی برائیوں پر اس کی پکڑ نہ ہو. تو یہ انسان اگر اپنی ہی تخلیق کے اندر تھوڑا سا تدبر کر لے، تھوڑا سا غور و فکر کر لے، تو اس پر اس چیز کی جو ہے وہ کھل کے وضاحت ہو جاتی ہے. اچھا، یہ آیت نمبر 31 تھا، وہ مجھے پڑھنے میں لگا کہ یہ 21 ہے. ٹھیک ہے، 31 بھی نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کل بھی ہم نے اس کی بات کی تھی کہ یہاں سما سے مراد جو ہے وہ عالم بالا ہے. ٹھیک ہے، آسمان نہیں بلکہ عالم بالا، جہاں پر لوح محفوظ ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق بھی لکھ دیا ہے اور اس کی تقدیر بھی لکھ رکھی ہے، اور اس نے کب اٹھنا ہے، کب مرنا ہے، کب جینا ہے دوبارہ، اور کب اس کے ساتھ اس کا جو ہے یہ معاملہ سارا طے ہوگا. یہ سب کچھ وہاں پر موجود ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. پس وہ قسم ہے رب السماء والارض، اب اس زمین اور آسمان کے رب کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جواب قسم کیا ہے؟ انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، کہ یہ حقیقت یعنی قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ حقیقت جو ہے یہ ایسے ہی مسلم ہے جیسا کہ تم بول سکتے ہو. ہم میں سے کسی کو بھی اس بات پر شک ہے کہ ہم بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی اس شک میں ہے کہ میں بول رہی ہوں؟ نہیں. جب آپ بولتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں، رائٹ؟ بولتے جو بھی ہیں بٹ بول رہے ہیں. جس طرح تم بولتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ تم بول رہے ہو، اتنی ہی واضح اور صاف حقیقت ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنی قسم کھائی، زمین اور آسمان کے رب کی قسم کھائی اور کہا جتنی بڑی قسم ہے، جتنا بڑا معاملہ ہے، اسی کے مطابق اتنی ہی بڑی قسم کھائی کہ آخرت لازماً قائم ہونے والی ہے. اس سے آگے پھر مختلف انبیاء کے قصص جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا قصہ ہے. یہاں پر دیگر انبیاء کے قصص بیان کرنے کے دو مقاصد ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون مکافات ہے، یعنی جو بدلہ دینے کا قانون ہے، وہ دونوں طرح سے زمین میں ہمیں نظر آئے گا. طبعی اعتبار سے بھی، یعنی جو فزیکلی ہم کرتے ہیں ہمیں اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بھگتنے پڑتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان، زمین خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یعنی ہم جو کچھ کرتے ہیں، جس طرح سے ہم پولوشن پھیلا رہے ہیں، جس طرح سے ہم فساد کر رہے ہیں، فساد فی الارض کر رہے ہیں، تو اس کے سرکمسٹانسز فزیکلی ہمیں اس کی مکافات جو ہیں وہ بھگتنی پڑیں گی، رائٹ؟ لیکن دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فزیکلی جو معاملات ہیں، جو طبعی معاملات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اس کے پیرالل معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ اخلاقی معاملات ہیں. تو مکافات جو ہیں وہ طبعی کے ساتھ ساتھ اخلاقی بھی دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو اس کے بدلے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مکافات ہوتی ہے، اخلاقی طور پر بھی ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈلی کہ قیامت میں
بالآخر معاملہ صرف اخلاقی مکافات کا رہ جائے گا، طبعی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو مقصد یہاں پر چونکہ آخرت کا ذکر ہے نا، تو اسی تناظر میں انبیاء کے قصے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو مقصد ہمیں یہاں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جن اقوام نے انبیاء کو جھٹلا دیا تو پھر ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کیا معاملہ فرمایا، تو اس کی طرف بھی ان کی یعنی مشرکین مکہ کی توجہ دلائی گئی، اور ہماری بھی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلا رہے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، حل کیا اتاک آئی آپ کے پاس، حدیث بات یا خبر، ضیفی مہمانوں کی، ابراہیم المکرمین ابراہیم کے جو معزز تھے، یعنی معزز مہمانوں کی خبر۔ اور اس کا ذکر ہم قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، جیسے سورہ ہود میں، پھر سورہ حجر میں، پھر عنکبوت میں، تو اس میں ہم اس کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح جو ہے فرشتے ہیں وہ آئے تھے۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے یعنی وہ فرشتے جو تھے انسانوں کی شکل میں، وہ حضرت ابراہیم کے گھر پر آئے تو انہوں نے ان سے سلام کہا۔ قال سلام، یہاں تھوڑا سا گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو فقالوا سلاما قال سلام، ایک جگہ پر دو زبر کے ساتھ حالت نصب میں ہے سلامن، اور دوسری جگہ سلامن حالت رفع میں ہے۔ انہوں نے آ کے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ حالت نصب جو ہے وہ حالت رفع جو ہے وہ حالت نصب سے بلند ہوتی ہے اپنے معنی میں، تو یہاں پر ہے تو ایک ہی بات، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو سلام کا جواب دیا اس پر حالت رفع یہ شو کر رہی ہے کہ انہوں نے اس میں جواب کو بڑھا کے دیا۔ جیسے امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں کیا حکم دیتے ہیں، آپ نے پڑھا آیت نمبر 86 میں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی وہ تمہیں سلام کرے، دعا دے، تو تم جواب میں اس سے بڑھ کر دو، اس سے احسن دو، یا پھر ایز اٹ از لوٹا دو۔ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ اس کو جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام جواب میں عموماً ہم کہا کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو اسی طرح بڑھا دے دیں جواب سیم، یا پھر اس سے بڑھا کر، اس سے کم نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ صرف کہے وعلیکم السلام، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو جواب میں تھوڑی دعائیہ کلمات جو ہیں وہ بڑھا کر دیے، یہ اس کی حالت رفع ہمیں شو کرتی ہے۔ قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہیں۔ اب یہاں پر جو جیم، جیسے آپ نے ابھی پڑھا کہ وقف جائز ہے، یہاں پر جیم جو آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہ آپ جب یہاں وقف کریں گے قال سلامن، تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو ریسیو کیا، ان کے سلام کا جواب دیا، دین وہ پلٹ آئے، اور پلٹتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر والوں کو اس چیز پر متنبع کیا کہ قوم منکرون، کچھ اجنبی سے لوگ آئے ہیں۔ جیسے آپ ریسیو کرتے ہیں کچھ لوگوں کو، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، پھر گھر میں اندر آ کے بتاتے ہیں کہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ اب تو خیر آج کل تو ہم انجان لوگوں کو گھر میں نہیں اندر بٹھاتے عام طور پر، لیکن جیسے اب ہمارے ہاں مطلب ادارہ ہے تو ادارے میں لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں یا ایڈمیشن کے لیے بچوں کے قرآن کے پڑھنے کے لیے، تو وہ کوئی بھی رینڈملی بندہ بٹھا سکتے ہیں، جی پہلے نہیں آئے، اجنبی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ، اور اگر آپ یہاں وقف نہیں کرتے قال سلام قوم منکرون، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کا جواب دیا اور انہی سے کہا کہ آپ سے پہلے شناسائی نہیں ہے، فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے آپ سے، آپ کچھ نئے آئے لگتے ہیں اس علاقے میں۔ گاٹ دا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ جو وقف آپ پڑھتے ہیں تو اس سے معنی میں کس طرح سے پھر فرق آتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر واضح ہو جائے گا اس مثال سے۔ البتہ یہ دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، فراغ
پھر وہ گئے الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء پس وہ لے آئے بعجل سمین ایک بچڑا بھنا ہوا موٹا تازہ. اور سورہ ہود میں اس کے لیے عجل حنیذ کا بھی لفظ آیا ہے، آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اور بڑا لطیف سا نقطہ ہے، اگر ہم سمجھ جائیں کہ مہمانوں کو بٹھا کر انہوں نے نہیں پوچھا کہ جی کیا چلے گا، ٹھنڈا پئیں گے یا گرم پئیں گے، بلکہ مہمانوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ آپ انہیں بٹھائیں اور آپ ان کو سرو کریں. یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی گئے اور ان کے لیے بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ ایک بچڑے کا گوشت جو ہے وہ لے کر آئے. فقربہ پھر اس نے قریب کیا اسے الیہم ان کی طرف، انہیں کھانے کے لیے پیش کیا. قال الا تاکلون تو انہوں نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں ہیں. فاوجس منہم خیفہ تو انہوں نے محسوس کیا ان سے خوف. ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے خوف محسوس کیا. کیوں خوف محسوس کیا؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ عربوں میں خاص طور پر جب قبائلی نظام ہوتا تھا اور جب کوئی مہمان گھر میں آئے اور اس کے سامنے کھانے کی چیز رکھیں اور وہ نہ کھائے تو پاسبل کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ ناراض ہیں یا یہ اچھے ارادے سے نہیں آئے، یعنی مہمان نوازی آپ کی یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یا پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے نہیں کھا رہے. اور فرشتے جب انسان کی شکل میں آتے ہیں تو کسی بڑی مہم پر آتے ہیں تو انہیں خوف محسوس ہوا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور اس چیز کے ڈر سے کہ یہ فرشتے کیوں آئے ہیں تو انہیں اپنے دل میں اس کا خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو. وبشروہ بغلام علیم اور انہوں نے خوشخبری دی انہیں ایک علم والے لڑکے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی. بائبل کے مطابق، بائبل پیدائش چیپٹر 17 ورس 18 کے مطابق اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی. اس وقت وہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب بندوں کے لیے بغیر اسباب کے طبعی طور پر جو فزیکل لاز ہیں ان سے بیانڈ جا کر اپنے مومن بندوں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فزیکلی 90 سال کی عورت اور 100 سال کا مرد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہ صرف یہ کہ بلیس کیا بیٹے سے، بلکہ بیٹے کے ساتھ ایک اور جگہ پڑھنے پڑا کہ حضرت اسحاق کی پیدائش کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دی، اور پوتے کی بھی کون سے؟ جو نبی ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ واحد اللہ کے بندے ہیں جن کی نسلوں میں نبوت چلی ہے، اور ڈائریکٹ 4 نسلوں میں نبوت آئی. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو فرما برداریاں تھیں، جو ان کی قربانیاں تھیں اور جس طرح وہ اپنی آزمائشوں پہ پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے طبعی قوانین ہیں جس پہ پوری دنیا چل رہی ہے اس سے بیانڈ جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی مدد کی اور ان کو بشارتیں دیں. آخرت میں تو ہیں ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں، اپنے فرما بردار بندوں کو رسوا نہیں کرتے بلکہ ان کو اسی طرح سے بلیس کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے زکریا علیہ السلام کی مثال بھی اسی کانٹیکس میں پڑھی ہے. تو انسان جب کسی چیز سے محروم ہوتا ہے 2 طرح سے مومن جو ہے اس کو ٹیکل کرتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ جیسے آج کے ریمائنڈر میں، ڈیلی ریمائنڈر میں بھی ہم نے پڑھا کہ دیکھیں وجہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ تھرڈ ون یہ کہ وہ دعا کرتا رہتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا. معاملہ اولاد کا ہو، معاملہ رزق کی کمی کا ہو، معاملہ کسی ٹاکسک ریلیشن کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، تو مومن جو ہے وہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے پر امید رہتا ہے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ تو بیوی ابراہیم علیہ السلام کی آگے بڑھی
فی سرۃ، ایک چیخ کے ساتھ، ایک ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، ایک بے یقینی کے ساتھ، فسقط وجہہا، تو وہ اپنے چہرے پر حیرت سے انہوں نے ایسے جیسے تھپکتا ہے نا انسان زور سے یوں کر کے کہ وہ حیران ہو گئی. وقالت عجوز نقیم، کہنے لگی میں تو ایک بڑھیا ہوں، بوڑھی باج. قالو، تو انہوں نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا. قال ربک، فرمایا تیرے رب نے، یعنی یہ اسی طرح ہو جائے گا. جب اللہ سبحانہ و تعالی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صرف کن کہنا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ کن کہنا بھی نہیں، صرف اللہ کا ارادہ ہے. تو اللہ جب ارادہ کر لے تو اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر مومن کہیں مایوس نہیں ہوتا، کہیں پریشان نہیں ہوتا، کہیں پر بھی وہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، بندوں پر شکوے نہیں باندھتا، بندوں پر اپنی کمیوں کا، اپنی محرومیوں کا مدعا نہیں ڈالتا، بلکہ وہ اپنے رب سے پر امید رہتا ہے. قالوا کذالک قال ربک، اسی طرح ہوگا. اور اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ اس عمر میں آپ کو اولاد دے دے. ہمارے ہاں اس مسئلے کو لے کر، چاہے وہ مال کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد کے مسائل ہیں، لوگ کیسے کیسے شرک میں پڑ جاتے ہیں. اور اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے ہوں تو کس طرح ان کے لیے ساری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی کہ اگر ہم صبر کریں گے اجر کمائیں گے. اور اللہ سے دعا کرتے رہے. اللہ کے ہاں اگر کسی معاملے میں دیر ہے تو اس میں ہماری ہی بہتری ہے. انہ هو الحکیم العلیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کس معاملے کو کس طرح سے ہونا چاہیے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا. اب یہ بات ہو گئی، اب ان کا خوف جو ہے وہ رفع ہو گیا. تو اب وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا ارادہ ہے. خطبہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ، مقصد خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ عام معاملات میں نہیں بلکہ کسی ناپسندیدہ معاملے کے بارے میں بولا جاتا ہے. یعنی خطبکم کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا جو آنے کا ارادہ ہے وہ کوئی اچھا نہیں دکھتا. ٹھیک ہے، یعنی ناگواری، ناپسندیدہ مقصد کو لے کر آئے ہو تم. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. اشارہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. اور ان کے اعمال اور ان کے افعال اتنے قریح تھے کہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کس طرف ان کو بھیجا گیا ہے. صرف مجرم کہہ دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح کر گیا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اب یہاں پر بیچ میں سے سارا واقعہ سکپ کیا گیا جس کو آپ جو ہے وہ سورہ صاد اور سورہ صافات میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر عذاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو عذاب ان پر بھیجا گیا، اور اس کی تفصیل بھی سورہ ہود اور سورہ ہجر میں جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اور بھیجے ان پر ہم نے پتھر، من طین پکی ہوئی مٹی کے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ قوم لوط جو ہے، جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر مشتمل تھا ان کا علاقہ، ان کو ایک زلزلے کے ساتھ اور والکینوز کی ایرپشن کے ساتھ جو ہے ہلاک کیا گیا ہے. یہ ابھی بھی ساؤتھ ڈیڈ سی جو اردن اور اسرائیل کی جو فرنٹیئر ہے وہاں پر بارڈر پر یہ موجود ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ واضح وہاں پر ہیں. اور اب اس کی جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس علاقے میں، یہ علاقہ جو ہے یہ پہلے سطح سمندر سے بلند تھا اور پھر اس کو ایک قریباً 2000 قبل مسیح میں دھسا دیا گیا نیچے، اور ڈیڈ سی جو پہلے جو شمالی سائیڈ ہے اس کی جو جنوبی سائیڈ ہے ڈیڈ سی کی، وہاں سے یہ پانی جو ہے اس کے اوپر آ گیا. یعنی پہلے اس پر جو ہے وہ پتھر برسنے کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ
وولکینو ارپشنز ہوئی، کیونکہ یہاں پر سلفر کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ سالٹس ہیں یہاں پر کہ کسی قسم کی لائف جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، نہ پودے ہیں نہ کسی قسم کے اور جاندار. تو سلفر اور سالٹس جو ہیں یہ کون سے ہیں جو وولکینو ارپشنز کے نتیجے میں وہاں پر سارے جمع ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد زلزلہ آیا، زلزلے کے ساتھ ان بستیوں کو دھسا دیا گیا اور اس کے اوپر پھر ڈیڈ سی کا پانی آ گیا. ٹھیک ہے، اور کس طرح کے تھے یہ پتھر؟ مصومتاً عند ربک للمسرفین، آپ کے رب کی طرف سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ. جس کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آج کے دور میں ڈرون میزائلز ہوتے ہیں اور وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہ پتھر بھیجے اور ایک ایک پتھر جو ہے اس کو یہ پتا تھا کہ اس نے کس کو ہٹ کرنا ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں، یہ صرف مجرموں کو ہٹ کریں گے، مجرموں کو ماریں گے، مجرم اس سے ہلاک ہوں گے. اگر یہ کسی اور کو لگتا ہے تو وہ ہلاک نہیں ہوگا. بہرحال یہ دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا من کانا فیہا، پس اخرجنا نکال دیا ہم نے من کانا فیہا جو کچھ اس میں تھے، من المؤمنین مومنوں میں سے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور نہیں پایا ہم نے اس میں مگر یہ کہ صرف ایک گھر مسلمانوں کا. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا جس میں ان کی دو بیٹیاں جو تھیں جو ان پر ایمان لائی تھیں وہ شامل تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کل 13 افراد تھے اور بستی کے مختلف حصوں سے جو مسلمان تھے وہ حضرت لوط کے گھر میں جمع ہو چکے تھے، کیونکہ باقی بستی والے گناہوں کی دلدل میں اس طرح دھسے ہوئے تھے کہ کوئی بھی وہاں پر سیف نہیں تھا. تو اس لیے اس ایک گھر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کو جمع کر دیا گیا، جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی میں مومنین کو جمع کیا تھا اور یہاں سے پھر ان کو بچا لیا گیا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں العذاب العلیم، دردناک عذاب سے. تو اس میں نشانی ہے. اور اگر آپ ڈیڈ سی کو سرچ کریں اور خاص طور پر آپ قرآن کے ریفرنس میں اس کو سرچ کریں تو آپ کو اس کے اوپر ڈیٹیل ملیں گی کہ کس طرح سے یہ اس کی نشانیاں جو ہیں آج بھی موجود ہیں. مختصراً میں نے آپ سے عرض کر دیا ابھی کہ کس طرح سلفر اور سالٹس یہاں پر موجود ہیں اور کس طرح سے یہاں پر جو تابکاری اثرات ہیں جو وولکینو ارپشن کے نتیجے میں وہاں پر پیدا ہوئے وہ سارے یہاں پر واضح ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں رسوخ عطا فرمائے، صحیح نافع علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین اساتذہ اور بہترین ساتھی ملائیں جو اس سفر میں ہمیں آگے سے آگے لے کے جانے کی میں مددگار ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، امن اور سلامتی کے ساتھ، ایمان اور صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.